الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال، اس بزرگ نے کہا، انی بے شک میں اریدو چاہتا ہوں، یعنی میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں ان انکحا کا کہ میں آپ سے نکاح کر دوں، احدی ابنتی ہاتین اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا، علی اس شرط پر ان تأجرنی کہ تو میری مزدوری کرے گا، ثمانیہ حجج 8 سال، حجج سال کو کہتے ہیں، فإن اتممت پھر اگر تو پوری کر دے، 10 فمن عندک تو وہ تیری طرف سے ہے، وما اریدو اور میں نہیں چاہتا، ان اشق کہ میں مشقت ڈالوں، علیک تجھ پر، ستجدنی یقیناً پائے گا تو مجھے، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک یہ بات، بینی میرے درمیان ہے، وبینک اور آپ کے درمیان ہے، یعنی یہ طے ہو گئی ہماری بات، ایم الاجلین ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی قضیت میں پوری کروں، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں، فلا عدوان تو کوئی زیادتی نہ ہوگی، علیہ مجھ پر، واللہ اور اللہ تعالی، علی ما نقول اس پر جو ہم کہتے ہیں، وکیل ضامن ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ایک لڑکی نے اپنے والد سے یہ بات کہی تھی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھ لیتے ہیں، مزدوری پر رکھ لیتے ہیں، اور مزدور کی یعنی 2 صفات انہوں نے بیان کی تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام القوی الامین، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ اس کی وضاحت میں نے کل آپ کے سامنے کر دی تھی۔ باپ کو بیٹی کی رائے پسند آئی اور باپ نے بیٹی کی رائے سے اتفاق کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں بھی مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تم لڑکی ذات ہو اور تم بکریاں چرانے جاتی ہو، پانی پلانے جاتی ہو، تو ہم اس نوجوان کو جو نیک ہے، صالح ہے، امانت دار ہے، طاقتور ہے، ہم اس کو مزدوری پر رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ پیش ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے اجنبی ہے، اور ایک اجنبی اور غیر محرم مرد کو اپنے گھر کے اندر ہم کس طرح رکھ لیں، جبکہ گھر کے اندر 2 جوان بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ تو اب یہ بزرگ یہ بات سوچ رہے تھے کہ اب کیا اس کا حل کیا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو چیزیں تو میری طرف اتارے میں سب کا محتاج ہوں، یعنی جو میری ضرورتیں ہیں وہ اللہ میری ساری ضرورتیں تو میری پوری کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ضرورتیں تو موسیٰ علیہ السلام کی پوری کرنی تھی نا۔ تو بہرحال وہ بزرگ سوچنے لگے کہ اس غیر محرم مرد کو اپنے گھر کے اندر اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ کس طرح رکھ لوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے اس شرط کے اوپر کر دیں کہ وہ 8 سال تک ان کی مزدوری کرے گا، 8 سال تک ان کی مزدوری کرے گا۔ اب یہاں پر غور کریں کہ والد نے خود اپنی بچی کا رشتہ پیش کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کے ہاں پیش کر دے تو ہم اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں کہ دیکھیں لڑکی کے والد کی حیثیت سے اس لڑکی کے والد نے خود جا کر اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا کہ جی ہمیں آپ کا لڑکا پسند ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں
عام ہو چکی ہیں، رائج ہو چکی ہیں، جو درست نہیں ہیں، ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لڑکیاں اسی انتظار کے اندر بیٹھی رہتی ہیں، یعنی والدین اسی انتظار میں اپنی بچیوں کو بٹھا کر رکھتے ہیں، ان کی عمریں نکل جاتی ہیں کہ کوئی آئے گا رشتہ لے کر ہمارے گھر میں، ہم سے بیٹی کا رشتہ مانگے گا، پھر ہم رشتہ دیں گے۔ ہم اسی انتظار میں اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، ان کی عمر جو نکاح کی عمر ہے اس کو گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جب آپ کو ایک مناسب رشتہ نظر آ گیا ہے، مناسب لڑکا آپ کو نظر آ گیا ہے، آپ اس لڑکے کے دین، اس لڑکے کے اخلاق کو پسند کرتے ہیں، وہ لڑکا دین کے اعتبار سے بہترین ہے، اخلاق کے اعتبار سے بہترین ہے، تو آپ خود اپنی بیٹی کا نکاح، اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو پیش کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر درخت جو پھل کا لگا ہوتا ہے، ایک مثال ہے نا، پھل کا جو درخت ہو اس کے اوپر کیا ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں، پتھر ماریں گے تو وہ کیا ہے، گرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے گھر میں لڑکی ہے تو کوئی پتھر تو پھینکے نا، پتھر ہی کوئی نہیں پھینکتا تو کیا ہوتا ہے، وہ پھر درخت کے اوپر وہ لگے ہوئے پھل ادھر ہی خشک ہو جاتے ہیں، کوئی استعمال ہی نہیں کرتا۔ تو یہی مثال ہمارے ہاں ہے کہ لڑکیاں گھر کے اندر بیٹھی بیٹھی وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، اسی انتظار کے اندر نہ وہ خود حیا کی وجہ سے اپنے والدین کو کہہ پاتی ہیں کہ ہماری عمر نکاح کی نکلتی جا رہی ہے کہ آپ ہمارا نکاح کر دیں کہیں پر، اور والدین اس لیے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب تک کوئی گھر پر آ کے رشتہ طلب نہیں کرتا، کوئی مانگتا نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کا کس طرح رشتہ کر دیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے، جب ہم اسی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر جو غیر مناسب بھی رشتہ آتا ہے نا، ہمارے گھر پہ جو بھی رشتہ آ گیا، پھر ہم اس کے نہ دین کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے اخلاق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، غیر مناسب رشتہ آتا ہے، پھر ہم اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں، پھر بعد میں وہ بچی پریشان ہوتی پھرتی ہے۔ اسی طرح لڑکے والے بھی وہ اپنا بیٹے کا رشتہ لے کر نہیں جاتے کسی لڑکی کے گھر پر، کس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جا کر بات کی کہ جی ہم اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، وہ انکار کر دیں گے، اگر انکار کر دیا تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ حالانکہ یہ چیز ہمیں نہیں سوچنی چاہیے۔ جب آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے، آپ ان کو جا کر نکاح کا پیغام بھجوا دیں۔ جب لڑکی والوں کو کوئی لڑکا پسند ہے تو وہ نکاح کا پیغام وہاں پر بھجوا دیں۔ اس انتظار میں اپنی زندگیاں ہمیں نہیں گزارنی چاہیے کہ کوئی ہمارے گھر پر آئے گا، ہم سے رشتہ طلب کرے گا، مانگے گا تو ہم دیں گے۔ یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، فقیر ہیں، اپنا مکان بھی نہیں، مستقبل کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی موجود نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مالی لحاظ سے فقیر ہیں۔ اب کیسے وہ راضی ہو جائیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح وہ کر دیں؟ اور یہی چیز ہے، دیکھیں جب آپ کسی کے اخلاق کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین اس نکاح کے اندر برکتیں ڈالتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور واقعہ دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جری اور بہادر اور شجاع ہیں، اور کتنے غصے والے ہیں، آپ ان کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہیں، اور غیرت مند کتنے ہیں وہ بھی آپ واقف ہیں۔ لیکن جب ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پہلے خاوند خنیس بن حذافہ جب وہ فوت ہو گئے، تو اس کے بعد جب وہ بیوہ ہو گئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لے کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں حفصہ کا رشتہ پیش کیا۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ کچھ راتیں گزر گئیں تو مجھے پھر ملے تو کہنے لگے میری رائے یہی ٹھہری ہے
کہ میں ابھی ان دنوں نکاح نہ کروں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں حفصہ کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، انہوں نے مجھے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں میں دل میں ان پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ ناراض ہوا۔ تو چند راتیں گزری، نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے حفصہ کا نکاح آپ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اب یہاں پر غور کریں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غیرت مند صحابی ہیں، لیکن اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کیا ہے؟ خود کر رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کی رشتے کی پیشکش خود جا کے سیدنا عثمان کو کر رہے ہیں، خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی عار نہیں ہے، ہم اس کو عار سمجھتے ہیں، عار کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو نکاح کے اندر دیں جب اس کی عمر ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آ جائے یا ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین کو، جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ اگر نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو لڑکی کے ولی ہیں ان کو اگر آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں پڑھیں تو آپ کو یہی ملے گا، ان کو اسلام کہتا ہے کہ آپ نکاح کریں، آپ نکاح میں دیں اپنی بچیوں کو۔ تو اس کے اندر کوئی عار اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ میں کس طرح اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا رشتہ لے کر جاؤں اور میں کہوں کہ میں اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر کوئی عار نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پر یہی چیز میں نے آپ کو پیش کی۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہاں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ان کا مال لے کر گئے ہیں اور اس دفعہ تجارت کے اندر بہت اللہ تعالیٰ نے نفع دیا ہے، اور ان کے غلام نے وہ ساری اوصاف جو نبی علیہ السلام کے تھے سفر کے دوران انہوں نے دیکھے، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے بتلائے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں لڑکی نکاح کا پیغام بھیج رہی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑی معیوب والی بات سمجھی جاتی ہے کہ کوئی لڑکی والے اپنی لڑکی کا رشتہ لے کر لڑکے والوں کے گھر پہ چلے جائیں۔ اور بھی بہت ساری نکاح کے معاملات کے اندر ہماری جو ہے وہ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو درست نہیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ وہ کیا ہیں؟ مفلس ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، نہ اپنا مکان ہے، نہ اپنا گھر ہے، نہ رہائش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن وہ بزرگ اپنی بیٹی دینے پر راضی ہو گئے ہیں، صرف کس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کو انہوں نے جانچا، پہچانا۔ تو ہمیں بھی اسی چیز کو مقدم رکھتے ہوئے اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہیے، دین کو، اخلاق کو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنی بچیوں کا نکاح یا اپنے بچوں کا نکاح وہ مال اور دولت کو بنیاد بنا کر یا حسن جمال کو، خوبصورتی کو بنیاد بنا کر یا پھر خاندان کو بنیاد بنا کر جب ہم رشتے کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ مال ہمیشہ تو رہنے والی نہیں ہے، اس کی مثال ایک سائے کی مانند ہے۔ جس طرح کہ سایہ آج ادھر ہے تو کل ادھر ہے، ابھی ادھر ہے تو شام کو ادھر ہے، ہمیشہ سایہ نہیں رہتا۔ تو مطلب دولت آج ہے تو کل ختم۔ پھر کئی دفعہ ایسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جو نکاح صرف مال کی بنیاد کے اوپر ہوئے تھے، آج اللہ نے اس کو بڑا مال و دولت دیا تھا۔ ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کر دیا تھا کہ اس لڑکے کے پاس بہت مال و دولت ہے، اور پھر اس نے جا کر عیش و عشرت والی زندگی، شہزادی والی زندگی، ملکہ والی زندگی اس نے بسر کی، ہر چیز کی فراوانی اس کے پاس موجود تھی،
اور پھر کیا ہوا کہ مال جب ختم ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ تو اب حالات بدل گئے، اب وہ اس طرح کی عیش و عشرت نہیں ہے، اب مفلسی آ رہی ہے، فقیری آ رہی ہے، غربت آ گئی ہے، اب کھانے کے فاقے ہو چکے ہیں، پہننے کے لیے کچھ موجود نہیں۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑکی ناراض ہو کر رشتہ ختم کر کے گھر میں واپس آ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے بنیاد کس کو بنایا تھا؟ مال کو۔ اب مال اس کو نظر نہیں آ رہا، مال ختم ہو گیا تو رشتہ بھی ختم، اب دوسرا دیکھا جائے گا جو مالدار ملے گا، وہاں پر نکاح کر لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت، اپنی بچیوں کی تربیت اس چیز پر کرنی چاہیے کہ اصل چیز دین ہے، اخلاق ہے، اصل چیز دین ہے، اخلاق ہے، اسلام ہے، بنیاد ہے، اس پر ہم آپ کا نکاح کر رہے ہیں۔ مال آج ہے، کل ہو سکتا ہے نہ ہو، آج نہیں ہے کل اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ حسن ہے، جب بندہ دین کو یاد رکھے، مقدم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو مال بھی دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حسن بھی دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کو اچھا حسب و نسب والا خاندان بھی دے دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کو، انسان کو میسر آ جاتی ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ جب وہ دین کو مقدم رکھتا ہے۔ کہ ایسے رشتے موجود نہیں جو خالص دین کی بنیاد پر ہوئے اور کوئی دنیاوی غرض لالچ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ اور پھر اسی طرح یہاں پر یاد رکھیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ ساری ذمہ داریاں نکاح کے موقع پر جو ہوتی ہیں وہ ہم نے لڑکی والوں پر ڈال دی ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ مرد کی ہیں۔ مکان مرد کے اوپر ہے، وہ اپنا مکان بنائے، رہائش جہاں پر دینی ہے بیوی کو وہ اس کے لیے لازمی ہے، اسی طرح نان نفقہ اس کے ذمے ہے، گھر کے اخراجات پورے کرنا، گھر کی ضروریات کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اگر جتنی مالدار پارٹی ہوگی اتنی مطالبات ہمارے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ جہیز کے اندر ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، ہم ایک لمبی فہرست بنا دیتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر کئی لڑکیاں موجود ہیں، کئی ایسے خاندان موجود ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دیکھیے نا، ایک عورت آتی ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، پھر آپ نظر کو جھکا لیتے ہیں۔ مجلس میں ایک موجود صحابی وہ اس چیز کو جانچ لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ اس عورت سے نکاح کا نہیں ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیں۔ آپ نے کہا حق مہر تو دو، کچھ تلاش کرو۔ کہا کہ کچھ بھی موجود نہیں۔ کہا التمس ولو خاتم من حدید، اگرچہ سونے لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو وہ لے آؤ، وہ لا کر اس کو حق مہر دے دو۔ جا کے وہ تلاش کرتے ہیں، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی گھر پہ نہیں ملتی، ایک چادر موجود ہے صرف، لیکن قرآن کریم کی کچھ صورتیں آتی تھیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ زوجتکھا بما معک من القرآن، کہ اب آپ نے اس کو قرآن کریم کی تعلیم دینی ہے، یہی آپ کا حق مہر ہے، کیونکہ دینے کے لیے کچھ اور موجود نہیں تھا۔ تو حق مہر پھر کیا دے دیا انہوں نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق مہر مقرر کر دیا کہ آپ کو قرآن کی صورتیں سکھائیں گے، اور حق مہر یہ عورت کا حق بنتا ہے، اس پر والدین کا، عورت کے والدین کا، اس کے بہن بھائیوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ خالص یاد رکھیں، حق مہر کی جو رقم ہوتی ہے یہ خالص عورت کا حق ہے، وہ کسی اور کا حق نہیں ہے، کوئی اور اس کے حق کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، اگر وہ خود معاف کر دیتی ہیں تمہیں تو پھر تم کھاؤ، اس سے خوش ہو کر کھاؤ، وہ اگر تمہیں خود دیتی ہیں حق مہر میں سے کھا لو، کیونکہ وہ اپنا حق تمہیں دے رہی ہیں۔ اور یہ عورت اپنی عزت جو تمہیں دیتی ہے نکاح کے بعد، یہی اس وجہ سے مستحللتم بہ الفروج، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حق مہر کو رکھا ہے۔ تو یہ حق مہر جو ہے عورت کا حق ہے، اور جو حق مہر مقرر کیا جائے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ حق مہر کی کم از کم کوئی مقدار نہیں، زیادہ سے زیادہ بھی کوئی مقدار نہیں ہے، یہ ہر ایک کے وسعت کے مطابق ہے، ہر ایک بندہ اپنی وسعت کے مطابق دے گا۔ اسی طرح کچھ ہمارے ہاں نکاح کے موقع پر شرائط رکھی جاتی ہیں،
جیسا کہ یہاں پر اس آیت کے اندر بھی موجود ہے کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ ارادہ کا لفظ کیوں کہا؟ اس پر علماء کہتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ فقیر تھے، تو آخر کون ہے جو مالی لحاظ سے فقیر اس کو رشتہ دینے پر آمادہ ہو؟ تو اس لیے کہا کہ میرا ارادہ ہے، یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں، ارادہ ظاہر کیا ہے ابھی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اب وہ شرط کیا ہے؟ تأجرانی، کہ تم میری مزدوری کرو گے، تم میری مزدوری کرو گے۔ کتنے سال؟ 8 سال تک تم میری مزدوری کرو گے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ میں کر دوں گا، اس شرط کے اوپر۔ اب دیکھیں یہاں پر شرط رکھی گئی، تو اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ کیا نام ہے، کچھ نکاح کے موقع کے اوپر شرائط رکھی جاتی ہیں، تو شرائط رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہ شرط جو کتاب اللہ سے ٹکرائے گی، یعنی قرآن سے ٹکرائے گی، حدیث سے ٹکرائے گی، دین اسلام سے ٹکرائے گی، اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شرط باطل ہے، اور جو قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتی وہ شرطیں جتنی بھی رکھی جائیں اور آپس میں دونوں فریقین راضی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو شرط رکھ دی جائے جس پر دونوں فریق رضامند ہو جائیں تو پھر ان شرطوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو پورا کرنا چاہیے، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اب شریعت کے متصادم شرط کیا ہے؟ مثال کے طور پر اسلام نے کہیں پر بھی دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کے لیے بیوی کی اجازت لازم قرار نہیں دی۔ اگر وہ شرط کے اندر لکھوا دیا جائے کہ یہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، کرے گا تو اجازت لے گا، اگر کر لیا تو پھر یہ چیزیں ہمارے کو دے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شرط کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو یعنی وہ جو قرآن و حدیث کے متصادم ہوگی، اسلام کے متصادم ہوگی، وہ شرط باطل ہے، اور جو اسلام کے متصادم نہیں ہے وہ آپس میں شرائط طے کر لی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو اگر آپ جیسا کہ یہاں پر انہوں نے شرط رکھ دی کہ 8 سال، اب 8 سال تک مزدوری سے مراد ان کا یہ تھا کیونکہ بوڑھے تھے، تو ظاہر ہے ان بچیوں کے معاملات بھی ان کے اوپر تھے، جانوروں کا کھلانا پلانا، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں، تو ان کے لیے اور بچیوں کے لیے مشکل ہوتی تھی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ میں کر دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم 8 سال میرے پاس مزدوری کرو گے۔ اب یہاں سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ نکاح کی یہ مہر کے طور پر، حق مہر کے طور پر 8 سال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نکاح میں لڑکی کا مہر جو ہوتا ہے وہ لڑکی کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ والد اس کو کرے۔ اب یہ مزدوری کس کی کرنی تھی؟ انہوں نے ان کے والد کی کرنی تھی، ان کے والد کی کرنی تھی، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ حق مہر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ان کے والد نے طے کیا کہ تمہارا حق مہر یہ ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، 8 سال تک ہماری مزدوری کرو گے، یہ استدلال کرنا کیا ہے؟ درست نہیں ہے، کیونکہ عورت کا مہر عورت کا حق ہے، نہ کہ اس کے باپ کا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اس بیان کے اندر صرف نکاح کے ارادے اور اس کی شرط کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے ساتھ 8 سال تک رہیں گے، اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کو لے کر نہیں جا سکتے۔ اگر یہ نکاح کا عقد ہوتا تو ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی کیا ہو جاتی؟ تعین ہوتا کہ میں فلاں لڑکی، اپنی بڑی لڑکی یا چھوٹی لڑکی آپ کو دے رہا ہوں، اور ارادے کے بجائے الفاظ کیا ہوتے کہ میں اپنی فلاں لڑکی کا نکاح اتنے مہر میں تمہارے ساتھ کیا، لیکن یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ انی ارید، ارادہ ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ بات یہاں سے استدلال کرنا درست نہیں ہے کہ یہ حق مہر کا تعین تھا۔ حق مہر ہوتا تو واضح الفاظ آتے، اور قرآن کریم نے نکاح کے لیے ابتدائی گفتگو اور والد کی شرط کا ذکر کیا ہے۔ نکاح کب ہوا، مہر کیا ہے، یہ ساری تفصیل اسلام نے چھوڑ دی، اور کیونکہ اس کے بیان کی یہاں پر ضرورت نہیں تھی۔ اور اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مزدوری کرنا جائز ہے، بلکہ مزدوری کرنا مستحب عمل ہے،
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں اجرت کے اوپر چرایا کرتے تھے، اور بکریاں رکھنا اور بکریوں کو چرانا اس کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ہے اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی تھیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعم کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ، میں اہل مکہ کے لیے چند قیراتوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مزدوری والا کام کیوں کروایا بکریاں چروانے کا؟ کیونکہ یہ ایک ایسا جانور ہے جو انسان کے اندر صبر پیدا کرواتا ہے، یعنی بہت پریشان یہ جانور انسان کو کرتا ہے، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، کبھی اس میں گھس کبھی اس میں گھس، تو اس لیے جو ہے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، تربیت ہو جاتی ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کس طرح انہوں نے صبر کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی مدت تک سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بکریاں چرانی تھی، آخر پھر اس کی اجرت کیا تھی؟ اس کی اجرت کیا تھی؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی اجرت صرف اتنی تھی کہ کھانا ہے اور کپڑے وغیرہ بس، جیسا کہ عتبہ بن ندر السلمی۔ اب یہ روایات جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کے پاس یہ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اجرت طے کی یا ان سے کیا اجرت طے کی گئی، نکاح کے لیے حق مہر کیا رکھا گئی، ساری چیزیں اسلام نے کیا کر دی، حذف کر دی۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو ضعیف روایات ہم تک پہنچی ہیں، اس میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم موجود تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ قصص کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے پر پہنچے تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شرمگاہ کی عفت اور پیٹ کے کھانے پر 8 سال یا 10 سال اپنے آپ کو مزدور بنائے رکھا، یعنی اپنے آپ کو جو مزدور بنائے رکھا وہ کس لیے کہ پیٹ انہوں نے بھرنا تھا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی تھی، نکاح بھی ان کا ہو گیا اور ساتھ میں مزدوری بھی مل گئی۔ لیکن یہ روایت امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کی ہے اور اس کے اندر ایک راوی ہے، وہ راوی کیا ہے، ضعیف ہے، تو اس لیے یہ روایت قابل اعتبار نہیں۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اور روایات بھی نقل کی ہیں کہ جس سال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت ہونا تھا اس سال ان کے سسر نے ان سے کہا کہ اس سال جو بکری بھی اپنے رنگ کے مختلف بچے دے گی وہ تمہارے ہوں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں کوئی بھی ایسی روایت صحیح سند کے ساتھ نہیں ملتی۔ ہاں بعض صحابہ کے اقوال موجود ہیں، لیکن بعض صحابہ کے جو اقوال ہیں مظاہر صحابہ اس وقت تو موجود نہیں تھے، اور جب نبی علیہ السلام نے نہیں بیان کیا تو وہ اسرائیلی روایات ہیں، تو اسرائیلی روایات پر ہمیں اتنی توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو کہا فَإِنَّ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 سال کرو گے تو تمہاری طرف سے یہ مجھ پر احسان ہوگا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تم پر مشقت اور تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو 8 سال کے بعد زبردستی روک لوں گا کہ رکو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جی میرے پاس مزدوری کرو 8 سال تک تم ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح کا میں تمہارے ساتھ ارادہ رکھتا ہوں، میں اس طرح کی مشقت بھی نہیں چاہتا تم پر، یہ تمہاری مرضی ہے، یہ میں اپنی طرف سے ایک رائے میں نے آپ کو دی ہے، آپ کے سامنے میں اپنی لڑکی کا نکاح پیش کر رہا ہوں، رشتہ پیش کر رہا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے یا نہیں ہے بتائیں، ستجدونی، اور جہاں تک میرا تعلق ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ظاہر ہے وہ بھی اجنبی تھے، وہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جان چکے تھے، پہچان چکے تھے، آپ کے اوصاف حمیدہ کو پہچان چکے تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پورا تعارف بھی ان کو کروا دیا تھا، وقص علیہ القصص کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہے۔ اب ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم تم پر کوئی مشقت اور تکلیف والا معاملہ کریں گے، تمہیں تنگ کریں گے یا تمہیں اپنا غلام بنانے کی ہماری سوچ ہے، کوئی ایسی سوچ نہیں ہے، ہم تمہیں اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھیں گے، کیونکہ بس ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میرے پاس 2 بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اب ظاہر ہے تمہارا یہاں پر کوئی مکان نہیں، گھر نہیں، کسی کے پاس تم جا نہیں سکتے، تو ہم اپنے گھر کے اندر اگر تمہیں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا ایک نکاح تمہارے ساتھ کر دیں تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہمارے گھر کے اندر رہ سکو۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، چلو یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے درمیان میں مزدوری طے ہو گئی کہ میں 8 سال آپ کی مزدوری کروں گا، ٹھیک ہے، اب میری مرضی ہے کہ میں 8 کے بعد 2 سال اور خدمت کروں یا 8 سال کے بعد اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں، تو دونوں صورتوں میں آپ نے مجھے مجبور نہیں کرنا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک معاہدہ ہوا ہے، اب معاہدے کے اوپر کوئی نہ کوئی ضامن تو ہونا چاہیے۔ اب ضامن گواہ کون ہے؟ واللہ علی ما نقول وکیل، ہمارے اس معاہدے کے اوپر ضامن اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاہدے کے اوپر کیا ہے؟ گواہ ہے، ضامن ہے کہ جو میں نے آپ کے ساتھ طے کر لیا، آپ نے میرے ساتھ طے کر لیا کہ اب اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کریں گے اور میں آپ کے پاس 8 سال تک رہوں گا، یہ ہمارا معاہدہ ہے، اور اس کے اوپر گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب غور کریں، یہاں پر اللہ رب العالمین کے ضمانت پر موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رک گئے اور وہ اپنی بیٹی کا نکاح انہوں نے اللہ رب العالمین کی ضمانت کے اوپر کر دیا۔ یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر اپنے نکاح، اپنے بچوں کے نکاح کر دینے چاہیے۔ اس کو نکاح میں دیتے وقت یہ نصیحتیں کریں، ہمارے ہاں یہ فقدان ہو چکا ہے، ہم نصیحتیں نہیں کرتے، حالانکہ نصیحتیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کو اگلی زندگی کے بارے میں بتلانا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ کس طرح یہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیٹی دی اور اگر بیٹی کا باپ اس کو سمجھائے تو لوگ کہیں گے اچھا جی اب اپنے مطابق ہمیں چلوانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر آپس کے اندر، کیونکہ وہ ایک اپنے تجربے کو پیش کر رہے ہیں، اپنی رائے کو پیش کر رہے ہیں، کس طرح زندگی گزارنی ہے اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی؟ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے معلوم نہیں جب تک کہ میں عرب کے عالم کے پاس جا کر نہ پوچھ لوں۔ کہتے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ مدت پوری کی جو دونوں میں سب سے زیادہ بہتر تھی اور سب سے زیادہ تھی، اور وہ کیا ہے؟ یعنی 10 سال۔ تو اللہ کا جب رسول جب کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے تو اسے کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آئندہ نبی بننے والے، رسول بننے والے، اور انہوں نے 10 کا ذکر کر دیا اور 10 کو پورا نہ کر کے گئے ہوں؟ تو بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح ثابت نہیں، صحیح سند کے ساتھ، کہ کتنے عرصے تک موسیٰ علیہ السلام وہاں پر مزدوری کرتے رہے، 8 یا 10 سال۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں اس سے یہی چیز ملتی ہے کہ 10 سال، اور جو اگر ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے احسانات کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ 10 سال کی ہی عرصہ ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کے طور پر پورا کیا ہوگا۔ واللہ عالم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔